اور سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت اور ہے۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرندی رضی اللہ عنہ، آپ نے اپنے مکتوبات شریف میں لکھا ہے کہ قضا جو ہے، تقدیر یا قضا، ایک ہی چیزوں کے دو نام ہیں۔ جب آدمی فوت ہوتا ہے تو اعلان سنتے ہیں کہ فلاں آدمی قضاء الہی سے انتقال کر گیا۔ قضا اور تقدیر دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں، قضا اور تقدیر۔ قضا دو قسم کی ہے، مجدد پاک نے مکتوبات شریف میں لکھا ہے، ایک قضاء معلق، ایک قضاء مبرم۔ قضاء معلق جو ہے وہ تو دعا سے بدل جاتی ہے، صدقہ اور خیرات سے بدل جاتی ہے۔ سب سے زیادہ کسی آدمی، مرد ہو یا عورت، اس کے حق میں سب سے زیادہ جو دعا قبول ہوتی ہے وہ اس کی ماں اور اس کے باپ کی دعا ہے۔ نیک لوگوں سے دعائیں کراؤ، یہ بڑا اچھا عمل ہے، لیکن یہ بات بھی دل پہ لکھ لو، تمہارے مرشد، تمہارے استاد، کسی ولی اللہ، کسی بزرگ سے بھی زیادہ تمہارے حق میں جو دعا قبول ہوگی وہ ہے ماں اور باپ۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، وہ کیا ہے کہ جس درد دل سے ماں دعا کرتی ہے، جس درد دل سے باپ دعا کرتا ہے، دوسرا کو کر ہی نہیں سکتا۔ دوسرا وہ دعا، اس لیے کسی بھی کے لیے ماں باپ کی دعا، تقدیروں کو بدلنے کے لیے ماں کی دعا، باپ کی دعا اکسیر ہے، اکسیر۔ ماں باپ کی دعا سے تقدیر بدل جاتی۔ اللہ کے پیاروں نیک بندوں سے دعائیں کرائیں، ان کے دعاؤں سے تقدیر بدلتی۔ ایک اور عمل ہے صدقہ اور خیرات۔ صدقے اور خیرات سے بھی تقدیر بدلتی ہے، لیکن یہ تقدیر معلق ہے، لیکن تقدیر مبرم جو ہے وہ نہیں بدلتی، وہ اٹل فیصلہ ہوتا ہے اللہ کریم کا۔ ڈاکٹر اقبال نے جس تقدیر کا ذکر کیا ہے وہ تقدیر معلق ہے۔ اقبال نے لکھا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یہ تقدیر معلق ذکر ہے۔ مجدد پاک لکھتے ہیں کہ حضور کی ساری امت میں، صحابہ، اہل بیت، تابعین کے بعد پوری امت میں ایک ہی ہستی، ذات اور شخصیت ایسی ہے کہ اگر وہ تقدیر مبرم کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیں تو اللہ تبارک و تعالی عبد القادر جیلانی کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ ان کی غوث اعظم کی دعا سے تقدیر مبرم بھی بدل جاتی۔ بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے، یعنی شبہ پڑ جاتا ہے کہ قضاء مبرم تو بدلتی نہیں، لیکن عبد القادر جیلانی کی دعا سے قضاء مبرم بھی بدلتی ہے۔ اس اشکال کو میں قرآن مجید کی آیت سے دور کرنا چاہتا ہوں۔ اقبال نے جو کہا ہے نا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں، کیسے بدلتی ہیں؟ مبرم اور معلق دونوں کے بارے میں سمجھیں ذرا۔ تقدیر لکھتا کون ہے؟ جی، اب قرآن کی آیت سن لیں۔ جو بات آپ نے کی ہے بالکل صحیح جواب دیا، جواب درست ہے آپ کا، لیکن اسے قرآن کی روشنی میں سمجھے کہ تقدیر بدلتی کیسے ہے۔ وہ لکھا ہوا مٹاتا کون ہے، پھر وہاں لکھتا کون ہے؟ تقدیر میں لکھا ہے کہ یہ آدمی بدبخت ہے، تقدیر میں لکھا ہے کہ یہ آدمی، اگر وہ تقدیر بدلتی ہے تو کیسے بدلتی ہے؟ رب ذوالجلال اسے جہاں شقی لکھا ہے، شقی کا معنی بدبخت، وہاں اللہ تعالیٰ مٹا کر سعید لکھ دیتا ہے۔ لکھتا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کیونکہ قادر مطلق ہے۔ دیکھیے
یہ قرآن شریف سے میں نے عرض کیا ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت عندہ ام الکتاب، قرآن مجید کی آیت۔ ام الکتاب کس کے پاس ہے؟ قرآن کی آیت، عندہ اس کے پاس ہے، رب کے پاس ہے ام الکتاب، وہ ام الکتاب کا مالک ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء، جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، ویثبت، جو چاہے لکھ دیتا ہے۔ غلط فہمی دور ہوگی، مٹاتا بھی اللہ ہے اور لکھتا بھی۔ آیت 2-3 لفظ ہیں اور آیت کے یاد کر لیں۔ کوئی بھی آپ سے سوال کرے کہ غوث اعظم کا اتنا مقام کہ وہ دعا کر دیں تو اللہ خالی نہیں لوٹاتا، خالی اس طرح نہیں لوٹاتا کہ ان کی دعا قبول کر کے بدبخت لکھا ہوا ہے تو اللہ اسے سعید لکھ دیتا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت عندہ ام الکتاب۔ اب اس کا عملی مظاہرہ جو ہے اس وقت ہوا جب حضرت مجدد پاک نے اپنے 2 بیٹوں کو ایک استاذ کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا۔ جب بچے شام کو واپس آئے تو آپ کے والد ماجد مجدد پاک نے کہا کہ بیٹو تمہارے استاذ کی میں نے پیشانی پڑھی ہے، فیس ریڈنگ، اس کی پیشانی پہ لکھا ہے کہ یہ بدبخت ہے، شقی۔ اب دوسرے دن جب بچے مکتب میں گئے تو بڑے پریشان بچے کہ جو استاذ خود بدبخت ہے تو ہمیں نیک بخت کیسے بنائے گا؟ تو بچے سہمے اور بڑے پریشان۔ استاذ نے پوچھا کہ کیا مکتب میں دل نہیں لگا تمہارا؟ کیا بات ہے، پریشان کیوں؟ کہا پریشان اس لیے ہیں کہ ہمارے والد صاحب نے بتایا کہ آپ کے استاذ کی پیشانی پہ لکھا ہے شقی بدبخت۔ استاذ نے کہا کہ اپنے والد سے عرض کرو تمہارے والد اللہ کے ولی ہیں اور وقت کے مجدد ہیں، اور مجدد بھی الف ثانی ہیں، ان سے عرض کرو نا وہ دعا کریں اپنے رب کی بارگاہ میں کہ اللہ کریم میری بدبختی کو نیک بختی میں بدل دے، میری شقاوت کو سعادت میں بدل دے۔ اب میری پیشانی پہ اگر شقی لکھا ہے تو میری پیشانی پہ دعا کریں نا سعید لکھا جائے۔ مجدد پاک فرماتے ہیں میں نے لوح محفوظ پہ جب نگاہ ڈالی تو میں نے دیکھا یہ قضائے مبرم ہے اور قضائے مبرم بدلتی نہیں۔ فرماتے ہیں میں بیٹھے سوچ رہا تھا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ حضور کی امت میں عبد القادر جیلانی غوث الثقلین غوث العظم کا یہ مقام ہے کہ اگر وہ ہاتھ اٹھا دیں اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا، ان کی دعا کی برکت سے بے نیاز رب قضائے مبرم بھی بدل دیتا۔ یہ جب خیال آیا تو مجدد پاک نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، اے رب ذوالجلال، اے رب کریم، غوث العظم کی وہ دعا جس کی برکت سے تو قضائے مبرم بھی بدل دیتا ہے، غوث اعظم کی اس دعا کو تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتا ہوں، اس دعا کے فیضان سے، اس دعا کی برکتوں سے، اس دعا کے توسل سے اے باری تعالیٰ میرے بیٹوں کے استاذ کی شقاوت کو سعادت میں بدل دے، بدبختی کو نیک بختی میں بدل دے۔ فرماتے ہیں میں نے دعا ختم کی، میں نے پھر لوح محفوظ پہ نگاہ ڈالی تو دیکھا اللہ کریم نے وہاں شقی مٹھا کے سعید لکھ دیا۔ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ ادھر سے تو مٹا دیا ہے، ادھر سے شقی مٹا کے سعید لکھ دیا، چلو جا کے دیکھتا ہوں یہاں بھی پیشانی سے مٹا ہے یا نہیں مٹا۔ مجدد پاک جب مکتب میں گئے استاذ کی جو پیشانی کی ریڈنگ کی تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہاں سعید لکھا ہوا تھا۔